السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کی القاہرۃ الاداریہ ایک نیوز چینل ہے، اس کے ذریعے ہم عربی سیکھیں گے اور اس ویڈیو میں ہم عبارت پر صحیح اعراب پڑھنا، نمبر 2 ترجمہ کرنے کا اور ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ، نمبر 3 تعبیرات کو سمجھنا، نمبر 4 تعبیرات پر جملے کے ذریعے مشق کرنا۔ ہم ان 4 چیزوں پر خصوصی توجہ دیں گے۔ اگر آپ بھی عربی سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ باکس میں ضرور حوصلہ افزائی کیجیے، اس لیے کہ بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل۔ لغت دیکھیے، تدعو جو یہ فعل استعمال ہوا ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ دعا یدعو دعوة، جس کی یہ تعبیر نکلتی ہے دعا فلان فلانا إلى كذا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کی اپیل کرنا، کسی کام کی درخواست کرنا، گزارش کرنا۔ اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، جیسے جمعیت علماء الہند داعیۃ المسلمین الہنود الی العمل باحکام الاسلام، جس کا ترجمہ ہے جمعیت علماء ہند بھارتی مسلمانوں سے اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی اپیل کر رہی ہے۔ تو جو اپیل کرے گا وہ دعا کا فاعل ہوگا، جیسا کہ اس کے اندر جمعیت علماء الہند ہے۔ جس سے اپیل کریں گے وہ دعا کا مفعول بھی ہوگا، جیسے المسلمین الہنودا، اور جس چیز کی اپیل کریں گے وہ علاقہ مدخول ہوگا، جیسے العمل باحکام الاسلام اس جملے کے اندر ہے۔ اسی ہیڈنگ کے اندر ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے فرض الحظر، جس کی تعبیر نکلتی ہے فرض یفرض فرضا، یہ مصدر ہے باب ضرب یضرب سے۔ فرض فلان الحظر علی کذا، کسی چیز پر بیل لگانا، جس چیز پر جو بیل لگائے گا وہ حضرہ کا فاعل ہوگا، اور الحضرہ یہ جو ہے اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جس چیز پر بیل لگے گا وہ علاقہ مدخول ہوگا۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے، معظم الدول قد فرضت الحظر على منتجات الاسرائیلیت، بہت سارے ممالک اسرائیلی پروڈکٹس پر بین لگا چکے ہیں۔ معظم الدول، چونکہ بہت سارے ممالک نے بین لگایا ہے اس وجہ سے یہ فرضت کا فاعل ہے۔ الحظرہ جو ہے یہ اپنی حالت پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹس پر بین لگایا ہے اس وجہ سے یہ علاقہ مدخول ہے، المنتجات الاسرائیلیہ۔ اب ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ العفو الدولیۃ، العفو الدولیہ ایک تنظیم کا نام ہے جس کو عربی میں اردو میں کہا جاتا ہے تنظیم بین الاقوامی عفو، تدعو بلا رہی ہے، اپیل کر رہی ہے، الولایات المتحدہ ریاستہائے متحدہ سے، الی فرض حظر اسلحۃ ہتھیاروں کے بین لگانے پر، کس کے لیے؟ علی اسرائیل، اسرائیل کے لیے یا اسرائیل پر۔ تنظیم بین الاقوامی عفو نے ریاستہائے متحدہ سے اسرائیل پر ہتھیار کے بین کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب چونکہ یہ ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ میں کے اصول اور یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ کام ماضی میں ہوا ہے، پھر بھی اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ہیڈنگ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ تدعو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے، وہ اپیل کر چکی ہے، لیکن ہیڈنگ کا اصول یہی ہے کہ وہ مضارع کا اس میں صیغہ لگتا ہے۔ خبر کا پہلا پیراگراف دیکھیے، حصلت الحکومت الامریکیۃ علی ادلۃ وافرۃ من خبراء۔ حصل یحصل حصولا، یہ باب نصر ینصر سے ہے، اس عبارت سے میں نے یہ تعبیر اخذ کی ہے
حصل فلان على أدلة وافرة على كذا، وافر مقدار میں دلائل ہاتھ لگنا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے مخالف یا موافق بہت سارے دلائل حاصل ہو جاتے ہیں، ثبوت اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایویڈینس حاصل ہو جاتے ہیں، تو ہم اس موقع پر یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس جملے کے اندر دیکھیے، تحصل الشرطة على أدلة وافرة على الخداع عن بعد. آن لائن فراڈ، عن بعد کا ترجمہ ہے آن لائن. آن لائن فراڈ پر پولیس کو وافر مقدار میں دلائل ہاتھ لگ رہے ہیں. جس حصل یہ فعل ہے، یہ موقع محل کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. اگر آپ ماضی میں کہنا چاہتے تو ماضی کا صیغہ، اور مضارع میں کہنا چاہتے مضارع کا صیغہ. اور جو دلائل حاصل کرے گا وہ فلانوں کا فاعل، فلانوں کی جگہ آئے گا. اور علی ادلۃ وافرۃ یہ اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور جس چیز کے موافق یا مخالف دلائل ہوں گے وہ علا کا مدخول ہوگا. جیسا کہ آپ نے جملے کے اندر دیکھے گا، علی الخداع عن بعد، آن لائن فراڈ پر. اب ترجمہ دیکھیے، حصلت الحکومت الامریکیۃ علی ادلۃ وافرۃ، جس کا لفظی ترجمہ ہے حکومت نے، امریکی حکومت نے حاصل کر لیا ہے، علی ادلۃ وافرۃ بہت سارے دلائل، من خبراء، خبراء یہ خبیر جمع خبراء جس کے معنی جاسوس کے آتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے. اب ترجمہ، جاسوسوں سے امریکی حکومت کو وافر مقدار میں دلائل ملے ہیں. اب دوسرا پیراگراف ہے، علی ان الاسلحة الامریکیة تستخدمها الحکومت الاسرائیلیة فی جرائم حرب. اب اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، تستخدمها. اس کے اندر ضمیر ہا ضمیر ہے، یہ لوٹے گی الاسلحہ کی طرف، الاسلحہ کی طرف. اسی سے میں نے یہ تعبیر اخذ کی ہے، استخدم فلان الاسلحة. استخدم یستخدم یہ باب استفعال سے ہے جس کے معنی ہے استعمال کرنا. فلان یہ اس کا فاعل ہے، اور الاسلحة اس کا مفعول بھی ہے، ہتھیار استعمال کرنا. اب یہ جملہ دیکھیے اس تعبیر پر، هل استخدام الاسلحة على درجة عالية من التطور شرعی. جدید ترین ہتھیار، اس کی تعبیر، اس کا یہ یاد کر لیجئے، على درجة عالية من التطور، جدید ترین ہتھیار کی عربی ہے الاسلحہ على درجة عالية من التطور شرعی. کیا جدید ترین ہتھیار کا استعمال جائز ہے؟ اس پیراگراف کا بھی تعلق پچھلے والے پیراگراف سے ہے. علا، اس کو اس بات پر وافر دلائل ملے ہیں، ان الاسلحة الامریکیۃ کہ امریکی ہتھیار تستخدم استعمال کر رہی ہے، ہاں یہ ضمیر لوٹے گی الاسلحہ الامریکیہ کی طرف، ان کو استعمال کر رہی ہے الحکومت الاسرائیلیہ، اسرائیلی حکومت، فی جرائم حرب، جنگی جرائم میں. اس بات پر کہ امریکی ہتھیار اسرائیلی حکومت جنگی جرائم میں استعمال کر رہی ہے. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے. اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.